بھارت کے انتخابات بی جے پی وہ بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی جس کا دعویٰ انتخابات سے قبل کئی بار کیا گیا۔ ایسے میں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بھی بن پائیں گے یا نہیں۔ بی جے پی کے دعووں اور ایگزٹ پولز کی توقعات کے برعکس انڈیا کے پارلیمانی انتخابات میں حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے اور کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کو نمایاں طور پر کمزور کرنے میں کامیاب رہا۔ اب تک کے رجحانات کے مطابق بی جے پی کی قیادت میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA 543 میں سے 292 نشستوں کے ساتھ انتخابات جیتنے کی طرف گامزن ہے اور کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کو 234 نشستیں ملی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق تمام نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور حکمراں بی جے پی 240 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، جو 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی جیتی گئی سیٹوں سے تقریباً 60 سیٹیں کم ہیں۔ دوسری جانب کانگریس کو 99 سیٹیں ملی ہیں، جو کہ سن 2019 کے انتخابات کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت میں سیاسی جماعتوں یا ان کے اتحادیوں کو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 272 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس طرح کے غیر متوقع نتائج کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب نظر آ رہی ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا کہ حزب اختلاف حکمراں اتحاد سے ناراض جماعتوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بی جے پی کے لیے کمزور مینڈیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلی حکومت کے برعکس پارٹی کو ممکنہ طور پر اپنے نامکمل ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے علاقائی جماعتوں کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ آنے والے دنوں میں جو علاقائی پارٹیاں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ان میں کانگریس کی حلیف سماجوادی پارٹی ہے، جو اتر پردیش کی 80 نشستوں میں سے 37 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، جبکہ ٹی ایم سی جو کہ بنگال میں برسر اقتدار ہے اس نے 20 نشستیں حاصل کی ہیں اور گزشتہ انتخابات کے مطابق ان کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب مودی کی حلیف جنتا پارٹی یونائیٹڈ نے بہار میں 12 اور ٹی ڈی پی نے آندھرا پردیش میں 16 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بی جے پی نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر، کشمیر میں دفعہ 370 کو ہٹانے اور 3 طلاق روکنے کا قانون متعارف کرانے جیسے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے، لیکن نئی حکومت کے لیے نامکمل وعدے جیسا کہ 1 نیشن 1 الیکشن اور یکساں سول کوڈ کے تحت اقلیتوں کی شادی اور وراثت کے قوانین کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، اس کو پورا کرنا مشکل ہوگا۔ 1 نیشن 1 الیکشن وعدے کے تحت بی جے پی پارلیمانی اور ریاستی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی وقت میں کروانا چاہتی ہے۔ بی جے پی ماضی میں کہہ چکی ہے کہ اس سے حکومتوں کو بار بار انتخابات کرانے کے بجائے حکمرانی پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم حزب اختلاف نے یہ کہتے ہوئے اس کی مخالفت کی کہ اس سے حکمران جماعت کو غیر مناسب فائدہ پہنچے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ناقدین اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بی جے پی نے سرکاری اداروں کو کمزور کیا ہے، جس کے تناظر میں شہریوں کے لیے حکومت کی غفلت کو روکنے کے لیے ووٹ ہی واحد ذریعہ ہے۔ ناقدین بی جے پی کی پالیسیوں کو اکثر فرقہ وارانہ قرار دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ اس سے انڈیا کی وفاقیت کمزور ہو رہی ہے۔ ان انتخابات میں علاقائی پارٹیوں کو اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے مودی اور ان کے ہم ساتھی امت شاہ کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات سے مبینہ طور پر مرکز میں حکومتی طاقت کے عمل پر اہم اثر پڑے گا۔ یعنی پہلے جیسا تاثر تھا کہ طاقت کا مرکز مودی اور امت شاہ ہیں اور وہی سارے فیصلے لیتے ہیں، اب چونکہ مودی اور دوسری علاقائی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، لہٰذا انہیں ان پارٹیوں کی بھی سننا پڑے گی۔ ان انتخابی اعداد و شمار کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت ایک مرکزی جماعت کی بجائے اتحادی جماعتوں پر مبنی سیاست کی آئینہ دار ہوگی، جو بھارت میں 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں عام تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ انڈیا میں مخلوط حکومتیں مسابقتی مفادات کی کھینچاتانی کی وجہ سے عوام کے حقوق کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بی جے پی کی زیر قیادت گزشتہ NDA حکومت کے دوران اس کی کئی اہم اتحادی جماعتوں کے لیے اس کا ہندوتوا نظریہ ناقابل قبول تھا، جس کی وجہ سے اسے ماڈریٹ سیاست کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مثلا 1998 میں جب بی جے پی پہلی بار مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی تھی تو لال کرشن اڈوانی پارٹی کے سربراہ تھے اور بابری مسجد کے انہدام کی تحریک کی قیادت میں سب سے آگے رہنے والے لوگوں میں تھے، لیکن کئی جماعتوں نے ان کے نام پر اعتراض کیا اور اٹل بہاری واجپئی، جنہیں پارٹی کے اندر ایک معتدل چہرہ سمجھا جاتا تھا، متفقہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ مودی خود حکومت کی قیادت کریں گے یا دوسرے دعوے دار بی جے پی حکومت میں شراکت داری کے لیے مطالبات کریں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مودی اور امت شاہ کی جوڑی کے لیے اتحادی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اتحادی سیاست کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت میں عدم استحکام کے امکانات رہیں گے، کیونکہ چھوٹی پارٹیوں کو حزب اختلاف کی جماعتیں بھی اپنی طرف بڑی اور بہتر وزارتوں کے وعدے کے ساتھ راغب کر سکتی ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق مستقبل کی حکومت کے لیے روزگار اور مہنگائی ایک سنگین مسئلہ رہے گا، کیونکہ انتخابی نتائج بتاتے ہیں کہ نوجوانوں نے فیصلہ کن طور پر ان مسائل پر ووٹ ڈالے ہیں۔ واضح رہے کہ روزگار اور مہنگائی انڈیا میں لوگوں کے لیے اہم مسائل ہیں، اور یہ فیض آباد جیسی نشستوں پر اپوزیشن کی جیت سے واضح ہوتا ہے، جس کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد منہدم کر کے رام مندر تعمیر کیا گیا۔ بی جے پی اتحاد نے 400 سیٹیں جیتنے کی کال دی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کا اثر الٹا ہوا ہے۔ بی جے پی کے 400 سیٹوں کی کال کے بعد حزب اختلاف کے رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر بی جے پی 400 سے زائد نشستوں کے ساتھ اقتدار میں آتی ہے تو وہ آئین کو بدل دے گی۔ یہ دلتوں اور اقلیتوں کے لیے تشویشناک بات تھی، کیونکہ آئین انہیں سازگار حقوق دیتا ہے۔ اگرچہ مودی نے اپنی انتخابی مہم میں اکثر مبینہ طور پر فرقہ وارانہ مسائل کو اٹھایا تھا، لیکن اپوزیشن اپنے مہم کے لیے اپنے نکات پر قائم رہی، جس کے 30 لاکھ نوکریوں کا وعدہ، غریبوں کو 10 کلو گرام مفت راشن دینے کا وعدہ اور غریب خاندانوں کو ہر سال 1 لاکھ روپیہ دینے کا وعدہ۔ منصرین کے مطابق یہ انتخابات اشارہ کرتے ہیں کہ مودی اب دیتا نما نہیں رہے، آج وہ صرف ایک عام سیاستدان ہیں جو کہ کافی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ جبکہ بی جے پی کی مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی انتخابی نتائج پر انڈیا میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ مودی کی مقبولیت کے دور ختم ہونے کو ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ یہ انتخابات عوام کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ وہ بی جے پی کے 10 سالہ دور حکومت سے تھک چکے ہیں اور انہیں بے دخل کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ انڈیا کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ لوگوں نے بی جے پی کو باہر کر دیا۔ جبکہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ملک کے لوگوں نے نریندر مودی کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے۔ انتخابی نتائج سے ایک بات واضح ہے کہ اگر مودی وزیر اعظم کے طور پر اقتدار میں واپس آتے ہیں تو انہیں ایک مختلف حقیقت کا سامنا ہوگا۔ سن 2014 میں ایک زبردست مینڈیٹ کے بعد نسبتاً کمزور نتائج ان کے لیے ایک نازک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔